اچھا، ہمارے یہاں ایک نئی روش اب چل پڑی ہے کہ جناب ہر مرض کی دوا گوگل، اور ہر چیز اگر آپ نے سیکھنی ہے نا تو اس کے لیے آپ گوگل کریں اور ساری چیزوں کو لے لیں. اچھا، مل بھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن بات یہ کہ دین جو کہ بڑا ایک حساس معاملہ ہے وہ بھی آج کل آپ کو پتہ ہے کہ گوگل سے سیکھا جا رہا ہے. ٹھیک، اچھا ایسے میں یہ جو مطلب آرٹیفیشیل اسکالرز ہیں نا یہ بھی دستیاب ہیں، ٹھیک ہے نا، لوگوں کی مینٹلٹی کے مطابق جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، صحیح نا. اس پر آپ کیا کہتے ہیں ان اسکالرز اور لوگوں کے اس عمل کے حوالے سے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں کوئی مسئلہ درپیش ہوا اور یہاں جو ہے وہ انگلیاں حرکت میں آتی ہیں اور مسئلہ جو ہے وہ حل کر لیا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی. علماء کی صحبت یا کتابوں کا مطالعہ، اب اس چیزوں سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اب ہمیں کیا ضرورت ہے، ہر سب کچھ نیٹ پر موجود ہے، ہم اپنا مسئلہ جو ہے وہ نیٹ پر ڈالیں گے. دیکھیں سب سے بڑی بات اس کے اندر یہ ہے کہ ایمان ہمارا جو ہے وہ سب سے قیمتی اساس ہے. سب سے پہلے تو اس کا ہمیں شعور ہونا چاہیے، ایمان کی اہمیت کا ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم جو سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کر رہے ہیں اس میں بہت ممکن ہے کہ ہم اپنے ایمان کی دولت سے محروم ہو جائیں. ایسے نظریات کو قبول کر لیں، ایسے عقائد کو قبول کر لیں کہ جو اسلام کی عقائد اور اسلامی نظریات کے متصادم، اور ہم اس کو اسلام کے لبادے میں قبول کر لیں، اسلام سمجھ کے قبول کر لیں. کیونکہ ایک عام فرد کے اندر یہ ملکہ نہیں ہوتا، یہ کمال نہیں ہوتا کہ وہ اچھے برے کی تمیز کر سکے، صحیح غلط کا فرق سمجھ سکے. اس کے سامنے تو جو پیج کھل گیا، جو شخص سامنے آ گیا، وہ چاہے کوئی بھی ہو، اس کا تعلق کسی بھی طبقے سے ہو، تو وہ جو کہہ رہا ہے وہ سمجھتے ہیں بھائی یہ اسلام ہے. اچھا، یہاں آپ ایک بات سے اتفاق کریں گے کہ جو بھی وہاں آ رہا ہے اس کی پریزنٹیشن بہترین ہے اور وہ جو بھی بات کر رہا ہے وہ بظاہر لاجیکل ہے. اب ایسے میں جس فرد میں یہ صلاحیت نہیں ہے یا اس نے دینی کتابوں کا مطالعہ نہیں کیا ہوا تو وہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ صحیح غلط. لیکن جو بات سب سے پہلے وہ سنے گا وہ سمجھے گا یہی صحیح ہے، وہ اس کے دماغ میں بیٹھ جائے گی. اب جب وہ صحیح بات بھی سنتا ہے نا تو ایک ریزسٹنس پیدا ہوتی ہے. ہمیں اس شخص سے علم حاصل کرنا چاہیے جس کا کوئی شجرہ علمی ہو، اس نے خود کہیں سے علم حاصل کیا ہو، اس نے کہیں سے باقاعدہ پڑھا ہو، اساتذہ کی خدمت میں رہ کے پڑھا ہو. دیکھیں اپنا مطالعہ کر لینے سے آپ ڈاکٹر تو نہیں بن سکتے. اگر کوئی یہ کہے کہ میں نے ڈاکٹری کی کتابیں پڑھی ہیں اور وہ ڈاکٹر ہونے کا دعویٰ کرنا شروع کر دے تو کیا اسے ڈاکٹر تسلیم کر لیا جائے گا؟ کبھی بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا. جب تک وہ اساتذہ کے سامنے نہیں بیٹھے گا، وہ ایک مرحلے سے نہیں گزرے گا، امتحانات کے مرحلے سے نہیں گزرے گا، تربیت کے مرحلے سے نہیں گزرے گا، اس وقت تک اسے ڈاکٹر نہیں سمجھا جائے گا. تو کیا دین کو اتنا لاواری سمجھ لیا گیا ہے کہ جس کا دل کرتا ہے وہ چند کتابیں پڑھ کر اور پوری امت کی جو ایک تسلسل ہے اسلاف کا، بزرگوں کا، سب کو لان تان کر رہا ہے؟ ایسے لوگوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں خبردار بھی کیا. اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب علم چلا جائے گا، علماء جب انتقال کر جائیں گے تو جاہلوں کو سربراہ بنا لیا جائے گا، ان سے سوالات پوچھے جائیں گے. میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو جھوٹے ہوں گے اور وہ حدیثیں گھڑیں گے اور وہ ایسی حدیثیں تمہیں سنائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ داداؤں نے سنی ہوں گی. وہ باتیں تم سے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہیں اپنے سے دور رکھو، خود ان سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں گمراہ کر دیں اور تمہیں فتنے میں ڈال دیں. تو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہو، کوئی سوال ہو تو علماء سے رہنمائی لی جائے. اچھا، اور اگر آپ نے سننا ہی ہے سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر جو ہے وہ علماء کو سننا ہی ہے تو پھر مستند اور معتبر جو ہے شخصیات کو سنا جائے. یہ ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر طرح کے جو لوگ ابھر گئے ہیں اور قرآن مجید کے حوالے سے اور احادیث کے حوالے سے اپنی رائے دینے لگے ہیں تو ان لوگوں سے اجتناب کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا آپ کی بات کا جو رزلٹ ہے لبے لباب کہ جس شخص کے اندر ایمان کی اہمیت کا احساس موجود ہے جی تو اسے چاہیے کہ وہ اس معاملے کے اندر بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ کام لے، کیونکہ زندگی کا سب سے بڑا قیمتی اثاثہ جو ہے نا وہ ایمان ہے. اور اگر وہ متاثر ہو جائے تو پھر انسان کے لیے کچھ بھی نہیں باقی رہے گا. اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے.